اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا صلوات اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، سوائے غم حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دیکھو۔ خاص کر ہمارے محترم بزرگوار مولانا صاحب کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کے بیٹے کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور یہ جو کاروان انہوں نے سجایا ہے یہ تا دم قیامت چلتا رہے، جاری و ساری رہے۔ اللہ اپنے کلام معجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، من اہتدی فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ۔ اے انسان، میں ایک اعلان کر رہا ہوں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ تم میں سے جو بھی ہدایت پائے گا، ہدایت کا رستہ اختیار کرے گا، ہدایت کے رستے پر چلے گا، اس رستے کو اپنائے گا، میں خدا یہ وعدہ کرتا ہوں اس کو اس کا فائدہ ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہوتا ہے، جو رستہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے رستے سے الگ ہو جاتا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رستے کو گم کر دیتا ہے، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس گمراہی کا نقصان کسی اور کو نہیں، وہ نقصان بھی اسی کو ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جو ہدایت پائے گا وہ بھی اسی کے لیے ہے، جو گمراہ ہوگا وہ بھی اسی کے لیے ہے۔ اور خبردار کوئی یہ ناز نہ کرے اور اس زوم میں نہ رہے کہ میں آج گناہ کروں گا تو میرا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے گا، میں آج ثواب کا کام کروں گا تو دوسرا حصہ لے گا۔ اللہ کہتا ہے کوئی کسی کا نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں بوجھ نہیں اٹھائے گا، اس کو خود ہی اٹھانا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اسی خاموشی میں جملہ ایک اور کہہ رہا ہوں، کوئی
اس غلط فہمی میں نہ رہے، میں یہ اعلان کر رہا ہوں، ماں باپ جو تمہاری خلقت کے مجازی سبب ہیں وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میں جو حقیقی سبب ہوں میرا پیار اس کا تم خود اندازہ کر لو۔ میں عذاب نازل کرتا ہی نہیں، کسی قوم کو کسی بستی کو تباہ کرتا ہی نہیں جب تک میں اپنا رسول بھیج کے حجت تمام نہ کر لوں۔ پہلے رسول بھیجتا ہوں، حجت تمام کرتا ہوں، ہدایت کے راستے بتاتا ہوں، عقل سے کام لینے کا اندیا دیتا ہوں۔ جب رسول کی حجت تمام کرنے کے بعد وہ لوگ رائے راست پہ نہیں آتے تو پھر عذاب نازل کرتا ہوں۔ اگلا جملہ جو اس آیت نے سورہ بنی اسرائیل کے اس آیت نے جو برملا کہا ہے وہ سننے والا ہے۔ انشاءاللہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کبھی کبھی جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں کہ اس بستی کو تباہ کریں، اس بستی کو ویران کریں، اس بستی کو اجاڑ دیں، ہمارا جب ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہم ایک کام کرتے ہیں، امرنا مترفیہا، وہاں کے سرمایہ دار لوگوں کو، وہاں کے خوشحالوں کو، وہاں کے دولت مندوں کو، وہاں کے بڑوں کو ہم اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، مگر وہ ایسے ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے بعد فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ہمارا قول ثابت ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم صرف بستی کو مٹاتے نہیں، پھر ایسا برباد کرتے ہیں جیسا برباد کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اللہ نے ان دونوں آیتوں میں انسان کو بیدار کیا، جھنجھوڑا ہے۔ کیوں؟ کائنات میں اگر کوئی میری سچی اور اچھی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے۔ میں نے اگر تمام مخلوقات میں کوئی شرف دیا ہے تو اس انسان کو دیا۔ میں نے عقل سے فرشتے بنائے، نفس سے انسان حیوان بنایا ہے، پھر انسان کو جب بنایا تو ان دونوں کو جوڑا ہے، عقل اور نفس اکٹھی کی ہے، پھر میں نے انسان کو بنایا۔ ماشاءاللہ۔ لہذا انسان، تجھے میں نے دونوں چیزیں دی ہیں، حیوان کو بھی ایک چیز، فرشتے کو بھی ایک چیز، تجھے میں نے دونوں چیزیں دے دی۔ عقل بھی تیرے پاس ہے، نفس بھی تیرے پاس ہے۔ نفس ہے خواہشات کا نام۔ اگر تو نفس کے تابع ہو گیا تو پھر تو حیوان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اگر تو عقل کے تابع ہو گیا تو پھر فرشتوں جیسا نہیں، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ میں تیرا مرتبہ اس سے بھی بڑھا دیتا، تجھے سجدہ کرایا ہے۔ تجھ میں کوئی کوالٹی دیکھی ہے تو کرایا ہے، جو ان میں نہیں۔ تم خواہش کو دبا کر عقل سے کام لوگے تو فرشتہ سجدہ کرے گا،
اور اگر تم عقل کو دبا کے خواہش سے کام لوگے تو حیوان بھی تجھ پہ ناز کرے گا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا تھا، مجھے پتا نہیں ہے، مجھے پتا کھانا ہے، کس کا کھانا ہے یہ پتا نہیں، کہاں میرا حق ہے یہ مجھے پتا نہیں، مجھے اتنا پتا ہے کھانا ہے، صبح ہونی ہے میں نے کھانا تلاش کرنا ہے، وہ چاہے غصبی ہو چاہے اپنا ہو، وہ میں نے کھانا ہے، مجھے یہ تمیز نہیں کہ وہ حق ہے یا ناجائز ہے۔ لیکن اگر انسان تو بھی ایسا کرے، نہ حق کھائے اور صرف تھوڑا نہ کھائے، پورا باغ کھا جائے، ماشاءاللہ، تو پھر تو مجھ سے بھی بدتر ہے، پھر تو میں بہتر ہوں، تو مجھ سے بہتر نہیں۔ اور اگر تو عقل سے کام لے، شعور سے کام لے، تو پھر فرشتے بھی تجھ پہ ناز کریں گے۔ اور تو یہ نہ سوچ کہ میں اگر سجدہ کرتا ہوں اس میں عقل ہو، اس میں ایمان ہو، اس میں تازگی ہو، اس میں پیار ہو، سمجھ کے مجھے سجدہ کر، تو جب تو سجدہ کرے گا تو میں فرشتوں میں ناز کروں گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ، میں ناز کروں گا۔ لہذا انسان کو اللہ نے بیدار کیا ہے، ہدایت تیرے لیے ہے، کائنات کی کسی شے کے لیے ہدایت نہیں سوائے انسان کے۔ ہر چیز کو اللہ نے بنایا تو کہا قدرنا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنا منازل حتی عاد کالعرجون۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ نے للشمس ینبغی لها ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار وکل فی ذالک یسبحون وفلک یسبحون۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے سورج کا ایک تقدیر بنائی ہے، سورج کی، چاند کی ایک تقدیر بنائی ہے، اور سورج کی مجال نہیں کہ وہ جا کے چاند کو پکڑ لے، اور دن کی یہ مجال نہیں کہ وہ رات میں داخل ہو جائے، رات کی مجال نہیں کہ وہ دن میں داخل ہو جائے، ہر ایک کا ایک مدار مقرر کیا۔ کائنات کی ہر شے کی اللہ نے تقدیر بنائی ہے۔ واحد انسان ہے جس کو اللہ کہتا ہے ہدینہ السبیلا، اس کو میں نے ہدایت کی ہے، اس لیے اس کو ہدایت ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، ان کے پاس عقل نہیں، اس لیے ان کی تقدیر ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں جس کو چلایا ہے وہ چل رہا ہے، وہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہدایت صرف اللہ نے کی ہے انسان کی، تو عقل کی ہدایت ہوتی ہے، جنون کی ہدایت نہیں۔ ماشاءاللہ، تو جو بھی ہادی آئے گا عقلوں کو ہدایت کرے گا، جہاں جہاں عقل ہوگی وہاں ہدایت ہوگی، ہر عادی عقل کو ہدایت کرے گا، قیامت تک عقل ترقی کرے گی، ہادی اتنا بڑا آئے گا جو قیامت تک ہدایت کرے گا۔ اب ہر ایک میں جنون ہو سکتا ہے، ہادی میں جنون نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ عقلوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جو عقلوں کی ہدایت کرتا ہے
وہ کتنا بڑا عقل مند ہوگا. اسی لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. مجھے نون کی قسم ہے, مجھے قلم کی قسم ہے, لکھی جانے والی تحریر کی قسم ہے, مجھے اپنی نعمتوں کی قسم ہے, میرے حبیب تو مجنون نہیں. اللہ کہتا تو مجنون نہیں. نون کی قسم, قلم کی قسم, لکھی جانے والی تحریر کی قسم, میرے حبیب تو مجنون نہیں. اب اللہ کو کیوں صفائی دینا پڑ رہی ہے؟ اے اللہ, جب کسی نے کہا ہی نہیں مجنون, تو کیوں صفائی دے رہا ہے کہ تو مجنون نہیں؟ تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو یہ ہے کہ کسی نے کہا ہو پہلے, یا یہ ہے کہ آگے کوئی کہے گا. میں پہلے سند دے دوں کہ یہ مجنون نہیں. تو تاریخ نے ایک بتایا پہلے بھی کہا گیا, کہنے والا کوئی اور نہیں. فرعون نے اپنی قوم کو کہا کہ یہ جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے لمجنون, یہ مجنون ہے. تو اب نبی کے دماغ پر یا تو فرعون شک کر سکتا ہے یا فرعون جیسا شک کر سکتا ہے. تو مجنون نہیں, ماشاءاللہ, تو نے پوری کائنات کو عذاب سے بچانا ہے. اور ہر بندہ خود کو دعویٰ کرے گا میں مومن. مومن کی بھی نشانی ہونی چاہیے کہ مومن ہے کون. ہر بندہ آج کہتا ہے میں مومن, جس نے نعرہ لگا لیا میں مومن. مجھ سے بڑا مومن کون ہے؟ میں یا علی کہتا ہوں. لیکن قرآن سے پوچھو مومن کون ہے؟ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فہو مومن. یہ نعرے لگانا اپنی جگہ ثواب ہے, لیکن اللہ کہتا مومن وہ ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, مومن وہ ہے جو نیک عمل کرتا ہو. اعمال صالح ہوں تب جا کے مومن بنے گا. جب تک صالح اعمال نہیں ہوں گے مومن نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ. اور اگر تم اعمال صالح کرو گے, قرآن ایک بڑا عجیب جملہ کہہ رہا ہے, اگر تم اعمال صالح کرو گے تو ڈگری میں دوں گا تم مومن ہو. تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے میں مومن ہوں؟ یہ مومن کی ایمان کی ڈگری تو میرے پاس ہے نا, میں دوں گا جب تم نیک عمل کرو گے, پھر میں ڈگری دے دوں گا تم مومن ہو. اور جب تمہیں میں ڈگری دوں گا تم مومن ہو, تو پھر ایک اور اعزاز دوں گا تمہیں, ایک اور عزت دوں گا تمہیں. اے اللہ, وہ کون سی عزت ہے جو تو ہمیں دے گا کہ جب ہم یہ کہہ اٹھیں کہ ہم عمل صالح کرتے ہیں اور تو ہمیں مومن کہہ اٹھے, تو کون سی ڈگری ملے گی؟ تو اللہ کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, تم دنیا میں جس طرح بھی رہو بس نیک عمل کرتے رہو, میں تمہاری ساری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا. یہ زندگی تمہاری پاکیزہ ہو جائے گی. ماشاءاللہ, پاکیزہ زندگی گزارو گے, پاک اور طیب زندگی تمہاری ہوگی جب نیک عمل کرو گے. اگلا جملہ, ماشاءاللہ, اللہ کہتا ہے کہ میں ایک تو کام یہ کہ تمہیں ڈگری دوں گا تم مومن ہو, دوسرا کام یہ ہے کہ تمہاری حیات کو, تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنا دوں گا. تیسرا کام وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ, میں ان کو جزا کے طور پر جو اجر دوں گا وہ آسن ہوگا, حسین نہیں. حسن کی سپرلیٹیو ڈگری, میں اگر تمہیں جزا دوں گا تو آسن جزا دوں گا,
تم کام تھوڑا کرو گے اجر بڑا پاؤ گے. اور یہ جو تم کام کرتے رہو ما کانوا یفعلون یعملون، جو تم کام کرتے رہو یہ اس کی جزا ہے، یہ اس کا اجر. اور پھر قرآن نے ایک اور مرتبہ بیدار کیا، والعصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم ہے، انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں، ہر انسان خسارے میں ہے. اے اللہ کو فائدے میں بھی ہے، کہاں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ پوری سورت جو ہے، یہ پورا چیپٹر انسانیت کی حیات کے لیے دے رہی ہے کہ میں تمہیں ایمان اور عمل صالح پر جب دیکھوں گا تو پھر تمہیں فائدہ دوں گا. آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ فائدے میں ہیں، باقی انسان سارے گھاٹے میں. اگلا جملہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. دیکھو اگر وصیت کرنا تو حق کی کرنا، اگر وصیت کرنا تو صبر کی کرنا، صبر کی وصیت کرنا، حق کی وصیت کرنا. اللہ نے اس پوری صورت میں انسان کی پوری زندگی لکھ دی ہے. انسان آتا ہے تو دو رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ کا، پھر بہن بھائی کا، پھر محلے والوں کا، پھر دوستوں کا، پھر استاد شاگرد کا، پھر اگر لیڈر بنتا ہے تو لیڈر اور ماتحت کا، اس کے بعد صدر ہوتا ہے تو قوم اور رعایا کا. رشتے بڑھتے جاتے ہیں جتنا انسان ترقی کرتا ہے. اللہ نے پورا چیپٹر دیا، میں نے عقل سے اور نفس دونوں کے اکٹھا کر کے تمہیں بنایا. ایک ہے تمہاری روح، ایک ہے تمہارا جسم. میں جملہ کہہ رہا ہوں، ابھی تک تمہید تھی، ختم ہوگی. ایک ہے روح، ایک ہے جسم. اس سے بنا انسان. روح ہے غائب، جسم ہے حاضر. میں اس کو پھر کہتا ہوں تاکہ اگلا جملہ کہہ پاؤں. روح ہے غائب، جسم ہے حاضر. میں سوال کر رہا ہوں، کیا حاضر کی وجہ سے غائب زندہ ہے یا غائب کی وجہ سے حاضر زندہ ہے؟ جو غائب کو نہ بھی مانتا اس سے بھی سوال کر لو. غائب کی وجہ سے حاضر زندہ ہے یا حاضر کی وجہ سے غائب زندہ ہے؟ جو غائب نہیں بھی مانتا وہ بھی کہے گا جب تک غائب نہ ہو حاضر کو زندگی ملتی نہیں. حاضر زندہ ہی تب رہتا ہے جب غائب ہو. روح ہے غائب. تو اب غائب کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اب حاضر کا علاج ہوتا ہے، غائب کا نہیں ہوتا. ہم غائب کے قریب نہیں ہوتے. ہمیں غائب سے فائدہ تب ملے گا جب غائب کو بھی کچھ دیں گے. اس لیے قرآن نے کہا وہ انسان فائدے میں ہیں. آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ یہ غائب کی خوراک ہے. عمل الصالحات یہ حاضر کی خوراک ہے. اور پھر رشتے پیدا ہو گئے، ماں باپ کا، اولاد کا، بہن بھائی کا، دوستوں کا. اللہ نے اس کے لیے بھی ایک قانون دے دیا، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. رشتہ ایسے نہ بنا لینا، ہر ایک کو رشتہ داری نہ کہہ دینا. چاہے سگے بھی ہوں، رشتہ داری تب نہیں ہوتی جب تک حق پہ رشتہ نہ ہو. رشتہ داری ماں باپ جب تک حق پہ نہ ہو. ماں باپ کی ہر بات مانو، اگر حق کے خلاف ہو تو نہ مانو.
رشتے حق کے ہوں گے، جو حق پر ہے وہ رشتہ دار ہے۔ بھئی اگر بلال حبش سے آئے، حق پر ہے تو سینے سے لگا لو۔ سلمان فارس سے آئے، حق پر ہے سینے سے لگا لو۔ زہیب روم سے آئے، حق پر ہے تو سینے سے لگا لو۔ فضہ حبش سے آئے، جناب زہرا سینے سے لگا لو۔ رشتہ حق کا ہے، اور حق کا اگر نہیں ہے، سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، اس کو پھٹکار دے دو۔ اور اگر حق کا رشتہ ہے تو ابو طالب کے گھر کھانا، کیونکہ حق کا رشتہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حق کے رشتے اپنا، حق کا رشتہ ہے تو چلتا رہے گا، اگر حق پہ رشتہ نہیں ہے تو ہٹا دیں۔ بھئی ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، محمد و آل محمد سے محبت کرتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ واجب سمجھ کے کرتے ماشاءاللہ۔ یا ویسے ہی روٹین میں ماں باپ کرتے تھے، ہم بھی کرتے۔ اب میں زیادہ تر لوگ کہیں گے ہم واجب سمجھ کے کرتے، تو کبھی واجب کے معنی بھی سمجھیں کہ واجب ہوتا کیا ہے۔ واجب وہ ہے جو نہ کریں تو جوتے پڑیں گے، حرام وہ ہے جو کر لیں تو جوتے پڑیں گے، مستحب کر لیں تو ثواب ہے، نہ کریں تو فرق نہیں پڑتا، اور مکروہ نہ کریں تو ثواب ہے، کر لیں تو فرق نہیں پڑتا۔ مباح کر لیں نہ کر لیں ایک جیسا، آپ کی مرضی، سونا ہے سو جائیں، کھانا ہے کھا لیں، چلنا ہے چل پڑیں، بیٹھنا ہے بیٹھے رہیں، مجلس میں بولنا ہے بولیں، نہ بولنا ہے نہ بولیں، مرضی نا آپ کی، یہ مباح ہے۔ واجب ایک وقت میں قضا ہو سکتا ہے، کرنا نہیں، کرنا نہیں ہے، ہو سکتا ہے۔ آپ دیر سے اٹھے نماز قضا ہوگی، بیمار ہو گئے روزہ قضا ہو گیا، سفر پہ ہیں روزہ قضا ہو گیا، استطاعت نہیں حج نہیں کر سکے، یہ واجب ہے۔ ماشاءاللہ۔ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا یا نہیں ہوا، اس کی قضا دے دو۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی حسن سماعت کے لیے، آل محمد کی محبت کبھی قضا کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ بھئی آپ نے تھک کے سنا جملہ، میں اس کو آگے کیسے بیان کروں؟ بھئی واجب قضا ہو سکتی، کرنی نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، کرنا نہیں، کرنا جرم ہے۔ واجب کو قضا کرنا جرم ہے، ہو جائے اس کے بعد میں ادا کرو۔ نماز قضا ہو گیا ادا کرو، روزہ قضا ہو گیا ادا کرو، حج قضا ہو گیا ادا کرو، زکوٰۃ دیر ہو رہی ہے جلدی کرو دے دو۔ تو واجب میں اتنی تاخیر کی گنجائش ہے، لیکن محمد و آل محمد کی محبت میں ایک لمحے کی تاخیر، ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جائے تو وہ لمحہ پورا نہیں ہوتا۔ ایک لمحے کے لیے کبھی آپ نے کہا ہے کہ یہ بچہ ہے، اس کا ایمان بچہ ہے، یہ جوان ہے تو ایمان جوان ہو گیا ہے، یہ بوڑھا ہے تو ایمان بوڑھا ہو گیا ہے، کبھی آپ نے کہا؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب واجب ادا کریں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھ لیں، ادائیگی ضروری ہے۔
لیکن ایمان نہ بچہ ہوتا ہے، نہ جوان ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے. بچے کا بھی ایمان ہوتا ہے، بڑے کا بھی ایمان ہوتا ہے، اس سے بڑے کا بھی ایمان ہوتا ہے، بوڑھے کا بھی ایمان ہوتا ہے. تو ایک لمحے کے لیے بھی محمد و آل محمد کی محبت آپ سے جدا نہیں ہو سکتی. جس دن جدا ہوگی نہ آپ رہیں گے نہ آپ کی زندگی رہے گی. مر سکتے ہیں، آل محمد کی محبت نہیں چھوڑ سکتے. تو اس کا مطلب ہے آل محمد کی محبت واجب نہیں بلکہ ایسا ایمان ہے کہ اس کے بغیر واجب بھی نہیں ہوتا. نماز ہے نا سب سے بڑی بہترین. اگر کوئی عبادت ہے تو نماز. ان قبلت ما سوا وَإِن ردت ما سوا. یہ قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول، یہ رد ہوگی تو سارے اعمال رد. اس نماز کو ہی دیکھ لو. آپ نے کہا اللہ اکبر، آپ نے قرات کی، الحمد پڑھی، سورہ پڑھا، رکوع کیا، سجدہ کیا، دوسری رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، تشہد پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، السلام علیکہ ایھا النبی. ہوگی نماز؟ بھئی آپ کہیں نہیں ہوئی، درود نہیں پڑھا. جب تک نماز میں درود نہ پڑھیں اتنی دیر تک نماز نہیں ہوتی. آپ کی کیا بات ہے؟ جناب شافعی کہتے ہیں لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اہل بیت تمہارے لیے اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جب تک تم پر درود نہ پڑھا جائے اتنی دیر تک نماز نہیں ہوتی. جب نماز واجب ہے، عام رکن ہے، یہ ان کے بغیر نہیں ہوتا، پورا دین ان کے بغیر مکمل کیسے ہو جائے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. پورا دین لینا ہے تو ان سے. یہ دین دینے والے ہیں. جاہدوا فی اللہ، جاہدوا فی سبیلہ. ایک ہے جاہدوا فی اللہ، ایک ہے جاہدوا فی سبیلہ. جاہدوا فی اللہ اس میں سبیل نہیں. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اس میں سبیل نہیں ہے. اور جاہدوا فی سبیلہ اس میں سبیل ہے. جاہدوا فی اللہ کون کرے گا؟ جاہدوا فی سبیلہ ہی کون کرے گا؟ یہ فی جو بتا رہی ہے اس کے معنی ہے جاہدوا فی اللہ، اللہ کے بارے میں جہاد کرو. رستے میں نہیں، اللہ کے بارے میں جہاد کرو. دوسرا جاہدوا فی سبیلہ ہی، اللہ کے رستے میں جہاد کرو. کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کے بارے میں جہاد کرتی ہیں، اور وہ ہستیاں جب اللہ کے بارے جہاد کرتی ہیں تو وہ سبیل بناتی ہیں. اس سبیل پر جو بھی چلے گا چلتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہے. یہ ہے شہادت فی اللہ. حسین نے رستہ بنایا تھا، حبیب اس رستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوا. حسین نے رستہ بنایا تھا اور اس پہ چلتے ہوئے شہید ہوا. حسین نے رستہ بنایا، برائے راستے پہ چلتے ہوئے شہید ہوا. یہ ہستی ہیں جو رستہ بناتی، اللہ کے بارے میں جہاد کرتی، اللہ بتاتی. اور جب یہ جہاد کرتی ہیں، ایک بات اور میں آپ کے گوش گزار کر دوں، شاید تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، میں ایک جملہ کہہ کے آپ سے اجازت لوں. ایسا تو نہیں ہوا؟ ابھی ٹائم ہے نا بھئی. میں
آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ کے بارے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں یہ شہید ہوتے ہیں۔ آپ کی نماز پہ کسی کو اعتراض نہیں، آپ کے روزے پہ کسی کو اعتراض نہیں، نماز کی وجہ سے کوئی شہید ہوا ہے؟ شہادت ہوتی اس وقت ہے جب اپنے موقف پہ آپ اٹل ہوں، اپنے نظریے پہ آپ اٹل ہوں، جہاں کمپرومائز نہ ہو، وہاں ہوتی شہادت کہ یہ آپ مانتا نہیں، یہ اپنا نظریہ چھوڑتا نہیں، یہ حسین کو چھوڑتا نہیں، یہ علی کو چھوڑتا نہیں، یہ رسول کو چھوڑتا نہیں، یہ قرآن کو چھوڑتا نہیں، تب جا کے شہادت ہوتی ہے۔ اور جب آپ اپنی اس دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے لفظ ہے جد و جہد، یہ جہاد نہیں۔ یہ جو دنیا کی کوشش آپ کر رہے ہیں نا، بچوں کے لیے روزی تلاش کر رہے ہیں، اپنے لیے کپڑے لا رہے ہیں، دنیا داری کر رہے ہیں، اس میں جتنی کوشش ہے اسے کہتے ہیں جد و جہد۔ اور یہی کوشش جب آپ آخرت کے لیے کریں گے تو اللہ اسے جہاد کہہ دے گا۔ مارنے اور قتل ہونے کے لیے لفظ قتال ہے قرآن میں۔ آخرت کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ وہ کوشش زبانی بھی ہے، وہ کوشش فکری بھی ہے، وہ کوشش قلمی بھی ہے، وہ کوشش کسی بھی انداز میں اس کا نام جہاد۔ لیکن دنیا کے لیے جو کام کرے اس کا نام ہے جد و جہد، اللہ اسے جہاد کرتا ہے۔ لیکن اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے ایک سٹیج پہ آ کے، اور قبول کرتا ہے تو واپس بھی کر دیتا ہے۔ ایک ایسی لمٹ آتی، جناب ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دی لیکن اللہ نے ساری واپس کی ہیں۔ اور یہ جملہ میرا کہا ہوا مجھے یاد ہے، میں نے وہ نہیں کہنا لیکن اگلا جملہ کہہ رہا۔ جناب ابراہیم نے قربانیاں دی، اللہ نے ساری واپس کی لیکن قبول تھی، لیکن ایک اجر دیا اللہ نے کہ تیری قربانیاں قبول ہے، رکھ لے واپس، جان تو نے دی واپس رکھ لے، آگ میں تو گیا واپس، لباس تیرا واپس، بیٹا تیرا واپس، بکریاں تیری واپس، یہ رکھ لے، لیکن ایک اجر دیتا ہوں، قربانی تیری قبول ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یہ تیری قربانیاں قبول لیکن امام۔ جناب ابراہیم نے فوراً کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ دے مجھے امامت لیکن میری ذریت میں رکھ، میری اولاد میں رکھ لے۔ اللہ کہتا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد ہوگا، پورا ہوگا تیری اولاد میں مگر ظالموں کو نہیں دوں گا۔ کائنات میں ہر کوئی ہر عہدہ لینے کے لیے تیار ہے لیکن امام کہلوانے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ظلم ہے، اور جتنا بھی ظلم ہوگا امامت نہیں ملے گی۔ پہلے دیتا رہا ہوں، پہلا امام تو ہے، رسول سے پہلا امام تو ہے، رسول کے بعد کا پہلا امام علی ہے۔ بس اتنا فرق ہے، ابراہیم تو کعبہ بنائے گا، تیرے بعد وہ آئے گا جو رسول کے بعد پہلا امام ہے، لہذا بنائے گا تو، امامت تو سے شروع ہو رہی۔ پہلے جو کچھ عہدے دے چکے، ظالم کہا نبیوں کو، لیکن نبی ہیں، معصوم ہیں۔ جناب آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا،
ظلم کیا اور نبی ہیں، سبحان اللہ، ظالم ہیں نبی ہیں، عصمت کے خلاف ہے ظلم۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں نبوت نہیں ہوگی۔ جناب یونس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں لیکن معصوم ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظالم ہمارے والا نہیں۔ اگر ہمارے والا ہوتا تو اللہ نبوت نہ دیتا۔ جب نبی کو اللہ ظالم کہے تو اس کے معنی اور ہوتے ہیں۔ ہمارے فرقے ہی اس لیے بنے ہیں کہ ہم نے قرآن کے لفظوں کے معنی خود کیے ہیں۔ اگر اللہ کے معنی لیتے تو آج ہمارے فرقے نہ ہوتے۔ اسحاق کندی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں بہت بڑی کتاب لکھی اس نے، تناقض قرآن۔ قرآن میں بڑا اختلاف، آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی، اس نے کتاب لکھی، اتنی بڑی کتاب، کوئی شاگرد کسی کی ضرورت نہیں اس کے آگے بولے۔ ایک اس کے شاگرد کے سامنے امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرا استاد اتنی بڑی کتاب لکھ رہا ہے، تجھے کبھی سوال کا موقع ملا؟ کہتا جی اجازت ہی نہیں، وہاں تو پرندہ پر نہیں مار سکتا، ہماری مجال کیا ہے کہ ہم اس کے آگے اتنی بڑی گفتگو کریں۔ کہا اچھا نسخہ میں بتاتا ہوں، تو اس کے پاس جا، تجھے سوال کا موقع ملے گا۔ امام نے ترکیب بتائی، وہ اس کا ہم نوا ہو گیا۔ جب اس کو بڑا پیار آ گیا وہ کہتا تو نے کبھی سوال نہیں کیا، امام نے بھیجا تھا نا، تو نے کبھی سوال نہیں کیا، کبھی کوئی سوال کر۔ کہتا کرتا تو ہوں، آپ کرنے نہیں دیتے۔ کہا آج کر۔ کہا یہ جو آپ کتاب لکھ رہے ہیں ان آیتوں سے مراد وہی اللہ لے رہا ہے جو تم لے رہے ہو، جو تم مراد لے رہے ہو کہ اللہ کی بھی وہی مراد ہے؟ وہ کہتا ہے یہ سوال تمہیں بتایا کس نے؟ یہ تیرا سوال نہیں، تیرا سوال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ استاد کو پتا ہے جب میرا نہیں ہو سکتا، اگر میرے ذہن میں پہلے آ جاتا تو میں لکھتا ہی نہ۔ یہ تیرا نہیں ہو سکتا، یہ کس نے بتایا؟ کہا امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ فوراً کتاب بند کی۔ کہتا ہے امام نے صحیح کہا ہے، پتہ نہیں اس سے مراد اللہ نے کیا لی۔ تو ہم یہی تو کہتے ہیں بھئی اللہ کے کلام کے معنی انہی سے پوچھو جن کے گھر میں آیا ہے۔ جب جب اپنے معنی کرو گے تو پھر فرقے تو بنیں گے، فرقے آیت پہ نہیں بنے، فرقے ترجمے پہ بنے ہیں۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں بڑا حسین، فرقے آیت پہ نہیں بنے، فرقے ترجمے پہ بنے ہیں۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا یا علی میری جنگ ہے تنزیل پہ، تیری جنگ ہے تعویل پہ۔ میری جنگ جو آیت اترتی رہی لوگ اس کا اختلاف کرتے رہے، میں ان کو منواتا رہا۔ میری جنگ تھی قرآن کی آیتوں کے خلاف، جو بھی آتا تھا۔ تیری جنگ ہے اس کے معنی بدلنے والوں کے ساتھ، لیکن تو حق پہ ہے، جدھر تو پھر جائے گا حق ادھر پھرتا چلا جائے گا۔ آواز بلند السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رشتے حق کے سوائے علی کے، بھئی اس سے زیادہ حدیث کی اور ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، لوگوں کو بحثیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہتر دیکھو، میں ایک جملہ کہنے لگا، یہ جو فرقے بنے نا، علی علیہ السلام نے تعویل کی جنگ لڑی نا، جو معنی بدلتے ہیں وہاں جنگ لڑی نا،
اور صرف علی نے کہا فزت برب الکعبہ، کسی اور نے نہیں کہا. کیوں؟ تعویل کی جنگ جس انداز سے علی نے لڑی ہے، اگر آج شیعہ ہم اسی طرح لڑنا شروع کر دیں تو آج مذہب حقہ کی ترویج زیادہ ہو. ہم جذبات سے لڑتے، ہوش چھوڑ دیتے، کیونکہ دین میں جو میرے مطلب کا ہے وہ دین ہے. ہم علی سے زیادہ جب شیعہ ہوتے ہیں تو تب خرابیاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ. جب حسین سے زیادہ شیعہ ہو جاتے ہیں تب کام خراب ہوتا ہے. وہ دیکھو کہ میں جو یہ قدم اٹھا رہا ہوں، یہ جو نعرہ لگا رہا ہوں، یہ جو بات کر رہا ہوں، کیا علی نے بھی ایسا کیا ہے؟ علی تو ان کی مدد کر کے بتاتے رہے، ہر جگہ پہ مدد کر کے بتاتے رہے کہ تم مجھے مانو نہ مانو، لیکن ایک بات ہے، تمہارا ضمیر بھی کہتا ہے کہ ہر جگہ پہ مشکل کشا میں ہوں، تمہارے پاس کوئی اور نہیں ہے. آج مشکل کشا بننا ہوگا اس قوم کو. پوری دنیا گھری ہوئی مسائل میں، یہ قوم مشکل کشا بنے اس رستے پہ چلتے ہو. ایک جملہ کہا رسول نے، وہ کافی تھا کہ فرقے نہ بنتے. علی مع الحق، الحق مع علی وعلی مع الحق. یہی دنیا رک جاتی کہ حق علی کے ساتھ. جب حق علی کے ساتھ ہے تو پھر بھی تم جنگ کر رہے ہو، پھر بھی تم مقابلے کے ساتھ آ رہے ہو. اور کوئی دلیل چاہیے تمہیں حق کے لیے؟ جب حق ہے ہی علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ہے، یہ چاہے گھر میں بیٹھا ہو تو حق کے ساتھ ہے اور حق اس کے ساتھ ہے. یہ مسجد میں ہو تو حق اس کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے. یہ اگر میدان میں ہو تو حق اس کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے. تو ابھی بھی کہ تمہیں دلیل چاہیے تھی کہ علی کو حق پہ سمجھنے کے لیے. لیکن رسول نے ایک اور جملہ بھی کہا ہے، اللہم ادر الحق حیث مدار علی. اے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی. اب جدھر علی مڑتے جائیں. رسول نے یہ بھی جملہ کہا، دنیا والو تم میں اگر کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق نہ پہچانا جائے تو دیکھنا علی کدھر جا رہے ہیں. حق ان کے پیچھے پیچھے جا رہے، حق ان کے پیچھے پیچھے جا. حضور نے ایک خبر دے دی ہے اسی حدیث میں اور ایک دعا دے دی. خبر یہ ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اور دعا یہ دی، اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی. اب نہ خبر غلط ہو سکتی ہے کیونکہ خبر وہ دے رہا ہے کہ جس کو مشرب کی کہتے ہیں کہ یہ سچا ہے، اور نہ دعا رد ہو سکتی ہے کیونکہ عیسائی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دیں تو دعا قبول ہوگی. حق ادھر پھیر دے جدھر لی، حق ادھر پھیر دے جدھر لی. آگے علی پیچھے حق. ہونا تو یہ چاہیے تھا حق آگے ہوتا، حق آگے ہوتا، علی پیچھے ہوتے. بھئی آپ حق کے پیچھے ہیں نا، حق کے ساتھ ہے نا، حق کے پیچھے ہے نا. چاہیے تو یہ تھا علی اگلی پیچھے ہوتے، حق آگے ہوتا. رسول کہتے ہیں نہیں، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ. حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، حق امام نہیں ہے، علی امام ہے. امام آگے ہوتا ہے، علی حق کا بھی امام ہے. اب جو بھی پیچھے ہوگا وہ حق ہوگا. بھئی ابھی بھی اپنی حقانیت کو نہیں سمجھتے.
جو علی کے پیچھے ہے ماشاءاللہ وہی حق ہے، جو علی کے پیچھے ہے وہی حق ہے، وہ چاہے ورجینیا میں رہتا ہو، جو علی کے پیچھے ہے بھئی چلنا پیچھے ہے، علی امام ہے، علی کے پیچھے چلنا جیسے علی چلتا، علی کی سیرت دیکھو جیسے چل رہا، حسین کی سیرت دیکھو جیسے چل رہا، مولا حسن کی سیرت دیکھو جیسے چل رہا ہے، جیسے وہ چل رہے ہیں پیچھے چلو۔ ماں باپ کے لیے یہ کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو، اطاعت نہیں، لیکن اپنے لیے کہا ہے کہ ہماری اطاعت کرو۔ ماں باپ کی اطاعت کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے، حالانکہ اللہ نے اپنے ساتھ ماں باپ کا نام لیا، احسان کرو اطاعت نہ کرو۔ ان جاہداکا، جب کبھی میرے خلاف کوئی بیان دیں، فلا تطعہما، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، کیونکہ یہ ماں باپ میرے خلاف اطاعت کا حکم دے سکتے ہیں، لیکن وہ نہ کرنا جو میرے خلاف ہو۔ لیکن اگر ان کی اطاعت نہ کرنا مگر احسان کرتے رہنا، ماں باپ جیسے بھی ہوں چاہے کافر ہوں، احسان کرتے رہنا ان پہ، احسان نہ چھوڑنا، ہاں اطاعت نہ کرنا، اس لیے کہ ماں باپ غلطی کر سکتے ہیں۔ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی حسن سماعت کے لیے، ماں باپ غلطی کر سکتے ہیں لیکن اطاعت ان کی کرنا جو غلطی نہ کرے، جس سے غلطی نہیں ہوتی اس کی اطاعت کرنا، جس سے غلطی ہوتی اس کی اطاعت نہ کرنا، اور جس سے غلطی ہوتی اس کی اطاعت نہ کرنا، جس سے غلطی نہیں ہوتی اس کی اطاعت کرنا۔ ابھی بھی اولو الامر سمجھ نہیں آیا؟ بھئی جو کہتا رہے اگر میں ٹیڑھا ہوں تو سیدھا کر دینا، اس کی اطاعت نہ کرنا، جو کہے سلونی سلونی، اس کی اطاعت کرنا جو سلونی کا دعویٰ کرتا۔ پوچھو پوچھو مجھ سے، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، اس سے پہلے کہ تم مجھے گم کر دو۔ میں گم ہونے والا نہیں، لیکن تم گم کر دو گے، اور میرا تو 12واں ابھی تک گم نہیں ہوا، تم ڈھونڈو تو صحیح، تم تلاش تو کرو، تمہیں ملے گا۔ ہم گم نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب تمہاری فکریں بدلتی ہیں، تمہارے اعمال بدلتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے تم نے ہمیں گم کر دیا، ہم سے دور ہو گئے، یہ تمہاری دوری ہے، ہم دور نہیں۔ آج کربلا کتنی نزدیک ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہو سکتی کہ دنیا کا کوئی بھی کونا ہے، ہر کونے میں کربلا کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی آپ کربلا نہ بھی جائیں، صف عذاب بچھائیں، کربلا یہیں آ جاتی۔ ایمان مضبوط ہونا چاہیے، آپ کے دل میں کربلا ہونی چاہیے۔ یہ جانا تو ہماری حسرت ہے نا، ہم وہاں جائیں۔ انوار بھائی ابھی پڑھ رہے تھے نا، اور وہ حقیقت بیان کر رہے تھے، یہ تو ہماری حسرت ہے وہاں جائیں۔ اپنے دل میں ابھی جہاں کربلا بنا ہے، کیوں نہیں بنتی کربلا یہاں؟ کیا وہاں جا کے آپ کو یاد آتا ہے؟ اب یہ مطلب نہیں کہ آپ نہ جائیں، میں ایک فکر دے رہا ہوں، جانا چاہیے، فرامین ہے مولا کے کہ حسین کی زیارت کو آیا کرو۔ اور امام نے جب زمین خریدی تھی تو یہ شرط رکھی تھی، بنی اسد تمہیں واپس دیتا ہوں، لیکن جب میرے ظاہر آئیں میری قبر کا نشان بتانا، اور 3 دن ان کو مہمان رکھنا۔
امام کی حسرت ہے نا. اور امام نے ایک اور جملہ کہا ہے، آپ گئے ہوئے ہیں کربلا، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے. امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے، جہاں مولا کے قدم ہے وہاں جناب اکبر کی قبر ہے، اور سینے پر جناب اصغر. اور امام فرماتے ہیں میرے شیعو، جب کبھی میرے پاس آؤ اور مجھ سے سوال کرو، میرا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو، اگر مسئلتاً نہ ملے نا تو جلدی سے میرے اکبر سے مانگ لینا، فوراً ملے گا. کیونکہ میں نے علی اکبر کی کبھی بات راضی نہیں کی. بے موسم پھل مانگے اکبر نے، امام نے جنت سے منگوا کے دی. کربلا دل میں ہونی چاہیے، چاہے وہاں جاؤ چاہے یہاں آؤ. کربلا شروع ہوتی ہے 28 رجب سے، اور آ کے کربلا میں علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتی ہے، حسین کے سجدے پہ ختم ہو جاتی ہے. اتنی سی کربلا. راوی کہتا ہے میں نے سیدوں کی 2 تیاریاں دیکھی جو قیامت تک میں بھول نہیں سکتا. ایک مدینے سے 28 رجب کو پرندے ادھر سے ادھر پھر رہے، گلی میں کناتیں لگی، امام کرسی پہ بیٹھے ہوں، دائیں اکبر کھڑے ہوں، بائیں قاسم کھڑے ہوں. ایک طرف 32 سال کا نوجوان ہے، قبضہ تلوار پر ہاتھ ہے، مدینے والوں کو پکار کے کہتا ہے مدینے والوں خبردار کوئی باہر نہ آئے، آج علی کی بیٹیاں باہر آ رہی، آج زہرا کی بیٹیاں باہر آ رہی، آج رسول کی بیٹیاں باہر آ رہی ہیں. وہ اعلان کرتا پھر رہا ہے. جملہ کہہ رہا ہوں آپ کی حسن سماعت کے لیے، آپ کے درد دل کو جگانے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. راوی کہتا ہے میں نے اس 32 سالہ نوجوان کا چہرہ دیکھا، میں دیکھ کر سمجھ گیا اس سے بڑا نہ کوئی غیور ہے نہ کوئی مجبور ہے، نہ کوئی اس سے بڑا مجبور ہے نہ کوئی اس سے بڑا غیور ہے کوئی. ایک دم میں نے کیا دیکھا، ایک بی بی برآمد ہوئی، برقع قدموں سے لپٹ رہا ہے، میرا ماتھا زمین پہ آ لگا. میں نے کہا میرے اللہ، ایسی مستورات بھی کچھ سفروں کے قابل ہوتی ہیں. وہ کہتا میں نے دیکھا بی بی قریب آئی، قریبی رشتہ دار آگے بڑھا، بی بی کا شانہ تھاما، بی بی کو سوار کرایا. دوسری بی بی باہر آئی، قریبی رشتہ دار آگے بڑھا، قریبی رشتہ دار نے شانہ تھاما، بی بی کو سوار کرایا. پتہ نہیں کس انداز میں سن جاؤں میں، کس انداز میں پڑھ جاؤں. بیبیاں آتی رہی، قریبی رشتہ دار سوار کراتے رہے. وہ کہتا ہے پتہ نہیں اس بی بی کا کیا رشتہ تھا، 18 کنیزوں کے جھرمٹ میں آئی. جیسے ہی آگے بڑھی حسین پکار کر کہتے ہیں عباس جلدی سے آگے بڑھو. ادھر سے عباس آگے بڑھے، ادھر سے اکبر دوڑے، ادھر سے قاسم دوڑے، حتیٰ کہ حسین خود دوڑے، قریب آ گئے. راوی کہتا میں نے دیکھا عباس نے زانو جھکایا، اکبر نے پردہ ہٹایا، قاسم نے نالین سنبھالے، حسین نے شانہ تھاما، زینب سوار ہو گئی. اگر نہیں سمجھے تو ایک بار پھر کہہ دیتا. عباس نے زانو جھکایا، زینب نے قدم رکھا، اکبر نے پردہ ہٹایا، قاسم نے نالین سنبھالے، حسین نے شانہ تھاما، زینب سوار ہو گئی. وہ کہتا یہ مدینے سے تیاری تھی، وہ کربلا سے تیاری. 11 محرم ہے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، سر نو کے نیزہ پہ ہیں، ننگی تلواریں ہیں. ایک طرف اکبر کے قاتل، ایک طرف قاسم کے قاتل، ایک طرف اون محمد کے قاتل، ایک طرف عباس کے قاتل، ایک طرف حسین کے قاتل. کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں تیر،
کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں پتھر، کسی کے ہاتھ میں تازیانہ. شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے زینب سوار ہو، زینب سوار ہو. بی بی کا منہ پھر گیا گنجے شہداء کی طرف. اکبر کا لاشا دیکھا، زینب نہیں بولی. قاسم کا لاشا دیکھا، زینب نہیں بولی. اون محمد کا لاشا دیکھا، زینب نہیں بولی. حتیٰ کہ حسین کا لاشا دیکھا، زینب نہیں بولی. منہ پھر گیا فرات کی طرف، پکار کے کہتی یا عباس انت الذی رکبتنی اذا خرجت من المدینہ. عباس جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا. عباس آپ بتا، شمر کے ہاتھ میں تازیانہ، زینب کیسے سوار ہو؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. زندہ رہو، سلامت رہو، کبھی غم حسین علیہ السلام کے علاوہ نہ رہو. ایک دم بیویاں ہو گئی سوار. اب میں نہیں پڑھتا کیسے سوار ہو گئی. ہر بی بی کو سوار جناب زینب نے کرایا. جیسی سوار کوئی ہونے لگتا نا، جناب زین العابدین آگے بڑھتے. جناب زینب آگے بڑھ کے کہتے نہ بیٹا نہ، حسین جاتے ہوئے ان کو میرے حوالے کر گئے. سارے سوار ہو گئے. اب شمر قریب آ کے کہتا ہے ان میں سکینہ کون ہے؟ جن کے پتھر جگر نہیں جملہ کہہ رہا ہوں میں، سیدوں سے خاص کر معافی مانگ کے، اور کوئی لفظ نہیں ورنہ میں بدل دیتا. کہتا ہے ان میں سکینہ کون ہے؟ دنیا سمجھی تماچے مار چکا ہے، اس کو ترس آ گیا. دنیا سمجھی اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بابا ذبح کر چکا، اس کو ترس آ گیا. دنیا سمجھی اس کے دور چھین چکا، اس کو ترس آ گیا. دنیا نے کہا وہ جو فضہ کی گود میں 4 سال کی بچی بیٹھی ہے وہ سکینہ ہے. حسینیوں خدا لعنت کرے اس پر. یہ آگے بڑھا، سکینہ کے کرتے میں ہاتھ ڈالا، کھینچا، کھینچ کر نیچے گرایا. زمین پر سکینہ گری. اٹھایا، اٹھا کر بے پلان اونٹ پہ رسیوں سے جکڑ کے باندھا. اونٹوں کو چلایا، اونٹوں کو مارے تازیاں نے. تھوڑی دور گئے تھے نا، ایک دم جناب زینب نے کھڑے اونٹ سے خود کو گرا دیا. کہا جب تک میری سکینہ نہ کھولی جائے اتنی دیر تک قافلہ آگے نہیں بڑھے گا. راوی کہتا سکینہ کھولی گئی. کیا دیکھا؟ اونٹ کی پشت پہ بھی خون ہے، سکینہ کے کرتے پہ بھی خون ہے. پکار کر کہتی ہے بابا تیرے بعد تازیاں نے سہے، تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، تیرے بعد میری بالیاں چھین لی گئی. بابا تیرے بعد یتیموں کے ساتھ کیا ایسا سلوک ہوتا ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. یا الہی بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرما. ہمارا پڑھنا، مومنین کا سننا، بانیان مجلس کا صف عذاب بچھانا، مولا اس کو قبول فرما. میرے اللہ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرما. ہماری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. مولانا کو صحت و سلامتی عطا فرما. یا الہی بحق محمد و آل محمد. ان کے لیے کیا دعا ہے؟ اچھا. یا الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. ہمارے بیماروں کو شفا یابی عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. میرا بیٹا بیمار ہے، دعا فرما اسے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. یا الہی بحق محمد و آل محمد جس کو اولاد نہیں اس کو اولاد نرینہ اولاد صالح عطا فرما. جن کو اولاد عطا کی ان کی زندگی دراز فرما. یا الہی بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہم سب کے مرحومین ہیں، مولانا صاحب کے، آپ سب کے مرحومین، میرے مرحومین اور بھی مومنین جو شہداء ہیں ان کے لیے، اور خاص کر عارف حسین، عارف ہاشم اور بنت محمد انعام اور عمر دراز بیگم اور محمد حسین، قمر ہاشم
اور عباس ہاشم، ان کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد الله الصمد اللهم صل على محمد